بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محبت لوجہ اللہ پر گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت لوجہ اللہ کیا ہے اور اس کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ محبت لوجہ اللہ کیا چیز ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ دوستی اور محبت صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ سچے مسلمان کا ایک نمایاں وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے اعلیٰ محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت ہر فائدے سے بلند، ہر غرض سے پاک اور ہر شائبے سے بالا ہوتی ہے، بھائی چارے اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی مشکات وحی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوتی ہے۔ اسی بنا پر انسانی تعلقات میں اس کی حیثیت منفرد اور یکتا ہوتی ہے، اور معاملات کی تاریخ میں دیکھا جائے تو مسلمان کے کردار پر محبت لوجہ اللہ کے اثرات ہماگیر اور بے مثل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت لوجہ اللہ کے لیے کیسی رہنمائی کرتی ہیں۔ انسان کی بلندی، عظمت، گہرائی اور دوام بہت منفرد نوعیت کا حامل ہوتا ہے، جسے اسلام اللہ کے لیے محبت کا نام دیتا ہے، اور ایسی ہی محبت میں سچا مسلمان ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق 3 باتیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہو، جس پر آیت قرآنی بھی دلالت کرتی ہے اور حدیث پاک بھی مختلف انداز میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 2 آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 کہ ہدایت پانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اسے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈال دیا جانا۔ اسی طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام بلند کرتی ہیں، اور ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر معاملہ فقط اللہ کی محبت کے بنیاد پر طے کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہر تعلق کو قائم کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہر مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کی خاطر طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں جو عالی شان جگہ تیار کر رکھی ہے، اس کی تصویر کشی احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں جو عظیم شرف اور مرتبہ رحمت عطا فرمائے گا، اس کو احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جس میں ان 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جبکہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے اجر و انعام کا تذکرہ کرتے ہیں جو فقط اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انصاف پرور امام اور وہ نوجوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں پرورش پائی ہو، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اور 2 اشخاص جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت کریں، صرف اسی کی رضا کے لیے جمع ہوں اور اسی کی رضا کے لیے جدا ہوں، اور وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی اور حسین و جمیل عورت معصیت کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو صدقہ کرے تو اس حد تک چھپا کر کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جو تنہائی میں
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں کو ان 7 منتخب اور برگزیدہ لوگوں کے زمرہ میں شامل کرنے والی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں رکھے گا اور ان پر اپنے رحم و کرم، احسانات اور نعمتوں کی بارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے شرف و اکرام کا یہی مرتبہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں ان کی طرف توجہ کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہے میری عظمت کی وجہ سے باہم محبت کرنے والے؟ آج میں ان کو اپنے سایہ میں پناہ دوں گا، جبکہ آج میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ کتنا عظیم شرف ہے، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبت لوجہ اللہ کے لیے کتنا اچھا بدلہ مقرر کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سچے دل سے باہم محبت کرنے والوں کو ملے گا۔ جس دن کی شدت، ہول اور کرب سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے لیے محبت کرنے والے لوگوں کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا، اور یہ اس لیے دیا جائے گا کہ مفادات اور منافع اور شہوتوں سے بھری دنیا میں کسی دوسری چیز کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ایسا دشوار اور مشکل کام ہے کہ جہاں تک رسائی حاصل کرنا صرف چند مخصوص لوگوں کے بس کی بات ہے۔ ان مخصوص لوگوں کے نفوس پاکیزہ اور روحیں بلند ہوتی ہیں۔ ان کی نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنے ہر تعلق کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ملحوظ رکھتے ہیں، چاہے وہ تعلق ماں باپ کا ہو، ساس سسر کا ہو، بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، پڑوسی کا ہو، یتیم مسکین محتاج کا ہو، ضرورت مند کا ہو۔ ہر کسی کے ساتھ وہ فقط اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ہر کسی کی عزت وہ فقط اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اجر کا یہ عالم ہے کہ روز محشر میں ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری خوشنودی کی وجہ سے باہم محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ باہم محبت کرنے والوں کو اس سے بھی بلند مرتبہ اور اس سے بھی بڑی نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو اپنی محبت سے سرفراز فرماتا ہے، اور ایسی بیشبا محبت جس کے حصول کے لیے جانوں کی سوغات پیش کرنی پڑتی ہے اور حسین تمناؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ایسی محبت کرتا ہے، اور محبت کا یہ مقام اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کی بدولت ایسے مرتبے سے سرفراز ہوتا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے نوری ملائکہ اور اس کے انبیاء کرام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس محبت کی ہماری زندگیوں میں بے شمار بہاریں ہمیں نظر آتی ہیں، ہماری زندگیوں میں بے شمار رحمتیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھا تھا کہ سینوں سے حسد اور کینہ کی کبوتوں کو اور دلوں سے بغض اور حسد اور تنافس کی گندگیوں کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک مسلمانوں کی زندگیوں میں سچی اخوت اور محبت اور بھائی چارہ عام نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان سلام کو پھیلانے کی دعوت دی تاکہ محبت اور میل جول کے دروازے کھل جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت اور بھائی چارے پر رکھی، اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ رہے گی۔
اس سچی اور عجیب و غریب محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے والوں کا ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا تھا جو انسانیت کی تاریخ میں ایک مثالی اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ترک تعلق کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں، سلامتی کو فروغ دیں، امن اور بھائی چارے کو قائم کریں اور اپنے ہر تعلق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت پر رکھیں تاکہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں اور روز محشر اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہمیں جگہ نصیب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔